کیا پیغمبر اور ائمہ کرام کو علم غیب حاصل ہوتا ہے؟ وہ کون سا علم غیب ہے جس سے پیغمبر اور ائمہ کرام آگاہی رکھتے ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی دسترخوان پر آپ تمام قرآنی دوستوں کو پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 188 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں اپنے نفع و نقصان پر کوئی قدرت و اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور زندگی میں مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو بس نافرمانوں کو ڈرانے والا اور ایمانداروں کو خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیت میں پائے جانے والے نکات کی جانب۔ نکات۔ قرآن مجید اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء الہی علم غیب جانتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایسی آیات اور روایات بھی ہیں جیسے یہ آیت ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم غیب نہیں رکھتے۔ ان دو قسم کی آیات اور روایات کو چند صورت میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ الف، جہاں فرمایا گیا ہے کہ علم غیب نہیں جانتے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بزرگان خود اپنے سے غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جہاں کہا گیا ہے کہ علم غیب جانتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ارادہ، الہام اور وحی الہی کے ذریعے جانتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شہر میں تیل نہیں ہے اور فلاں شہر میں تیل ہے۔ جس شہر میں تیل نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی زمین کے اندر تیل موجود نہیں ہے، اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ تیل ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں مختلف ذریعوں سے، مثلا پائپ لائن، گاڑیوں کے ذریعے، سمندری جہاز یا ریل گاڑی کے ذریعے تیل پہنچ چکا ہے۔ بے، علم غیب دو طرح کا ہے جس کا زیادہ تر حصہ انبیاء جانتے ہیں، جیسے بعض خبریں جو علم غیب کے عنوان سے قرآن کی وحی کے ذریعے پیغمبر اسلام تک پہنچی ہیں۔ فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیک، سورہ ہود آیت نمبر 49۔ جبکہ علم غیب کا بعض حصہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا، جیسے روز قیامت کے برپا ہونے کے وقت کا علم۔ لہٰذا جہاں وہ بزرگان علم غیب سے آگاہ نہیں ہیں، وہ یہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ جہاں وہ علم غیب سے جانتے ہیں تو وہ وہی علم ہے جو اس کے علاوہ ہے۔ جیم، ان ہستیوں کے مخاطب الگ الگ تھے۔ بعض لوگ غلو و مبالغہ کرنے والے تھے تو انبیاء اور ائمہ اطہار نے ان کے بارے میں فرمایا ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، تاکہ وہ لوگ ان کے بارے میں مبالغہ نہ کریں۔ دوسرے ایسے لوگ تھے جو ان کے بارے میں ضعیف اعتقاد رکھتے تھے، پوری معرفت نہیں رکھتے تھے، تو ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور ائمہ اپنے علم غیب میں سے کچھ حصے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ دال، علم غیب کے نہ جاننے کا ایک مطلب فی الحال ذہن میں نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ روایات کے مطابق ائمہ معصومین کے لیے نور کا ایک مینار ہے جس کی طرف رجوع کرنے سے وہ ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔
جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص کا فون نمبر معلوم نہیں ہے اور پھر وہ فون نمبرز والی بک میں دیکھ لیتا ہے اور اسے نمبر معلوم ہو جاتا ہے۔ علم غیب کا معلوم ہونا ہر جگہ عظمت و کمال کی علامت نہیں ہے، بلکہ کبھی نقص بھی شمار ہوتا ہے۔ مثلا جب ہجرت کی رات حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے تھے، اگر انہیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس بستر پر لیٹنا اور سونا کوئی بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس صورت میں کوئی بھی اس کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ لہٰذا یہاں علم غیب کا نہ جاننا ایک عظمت اور کمال شمار ہوتا ہے۔ جس علم غیب میں فائدہ و نقصان کا امکان ہو وہ علم اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو عطا نہیں فرماتا، جیسے کہ یہی مذکورہ آیت ہے۔ لیکن جہاں علم غیب کا مقصد لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہو تو وہاں خداوند تعالیٰ انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں کیا کیا چیزیں اکٹھا کر رکھی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مکے والوں نے رسول خدا سے کہا، اگر تمہارا خدا سے رابطہ ہے تو پھر آئندہ اجناس کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں خبر کیوں نہیں رکھتے تاکہ فائدہ کما سکو اور جو چیز اس میں تمہارے نقصان میں ہے اس سے بچ سکو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نمونہ۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو تو جان لیا ہے، اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس کے ذیل میں کیا پیغامات ذکر کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جس کا ایمان زیادہ ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے احکام اور مرضی کے مطابق عمل کرے گا اور اسی قدر وہ اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی اور نیازمندی کا اظہار کرے گا۔ نمبر 2، ہر قسم کے فائدے اور نقصان کو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تحت ہی جاننا چاہیے۔ نمبر 3، پیغمبر اپنی طرف سے اور اپنی نجی زندگی کے لیے غیب کا علم حاصل نہیں کرتے، خداوند متعال کی جانب سے غیب کی خبریں انبیاء کو نبی ہونے کی حیثیت سے عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 4، قیامت برپا ہونے کا وقت غیبی امور میں سے ہے۔ نمبر 5، مستقبل کے بارے میں جانکاری آسائش اور سکون کا راستہ ہموار کرتی ہے اور اس کے بارے میں جانکاری نہ ہونا نقصان اور مشکلات کا سبب ہوتی ہے۔ نمبر 6، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی دوسرے لوگوں کی طرح رنج و الم اور مشکلات سے بھری تھی۔ نمبر 7، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والے و نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں، لیکن صرف مومنین ہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی تاثیر کو قبول کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ چھپی ہوئی، پوشیدہ اور آئندہ کی باتوں کو جاننا علم غیب کہلاتا ہے۔ علم غیب دو طرح سے ہوتا ہے، ایک وہ علم غیب ہے کہ جس کا علم خدا کے پاس بھی ہوتا ہے اور انبیاء کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن ایک خاص قسم کا بھی علم غیب ہے جس سے انبیاء آگاہ نہیں ہوتے ہیں، اس کا علم صرف اور صرف خداوند متعال کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔